میں یہاں پر گزارش کروں گا ہمارے محترم پنڈت ہادی ناتھ گنجو صاحب کو، جو کہ پریزیڈنٹ ہے ہندو کمیونٹی کے ہمارے بارہمولہ میں، کہ وہ مختصر یہاں پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمارے لیے اگر کوئی سجیشن ہے وہ بھی دیں۔ پنڈت ہادی ناتھ گنجو صاحب۔ ادارہ فلاح الدین، اس کے ممبران و عہدیداران آداب، میرے معزز حاضرین آداب۔ پچھلے 8 سال سے میں بھی اس ادارے میں آ رہا ہوں۔ جو اس وقت کی حالت تھی بہت سدھار ہوا ہے جو انہوں نے مشن ایک شروع کیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے مشن شروع کیا کہ پورے قوم میں ایک بدعت تھی، بڑی سی بدعتیں تھی، ان بدعتوں پر انہوں نے بہت سا قابو پایا ہے، اس کی مجھے اہمیت ہے۔ اور دوسرا یہ جو یہاں پر یہ سٹیج انہوں نے کھڑا کیا ہے ایک بھائی چارے کا، اور وہ بھائی چارہ آج 70-80% تک صحیح ثابت ہوا ہے۔ میں اس کے لیے ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسی کانفرنسیں سال میں کم سے کم 2 دفعہ ہونی چاہیے، کیونکہ تاکہ یہ یاد جو ہے یہ جو تازہ رہے۔ یہ جو ایک سال کے بعد ہوتی ہے اس میں یہ سب لوگ بھول جاتے ہیں۔ میری گزارش ہے ان سے کہ یہ کم سے کم 6 مہینے کے بعد ہونا چاہیے اور یہ ادارہ آگے بڑھے۔ اس کے لیے ہمیں دل و جان سے ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور مجھے بغل کبیر کی یہ آتی ہے دعا یاد، جب تم جگ میں آئے جگ ہنسا اور تم روئے، ایسی کرنی کر جب تم جگ سے جائے جگ روئے اور تو ہنسے۔ اور ایسی ہی کرنا ہے ہم کو، یہ مل کر کرنا ہے۔ جب یہ مل کر کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے۔ ہمیں کوئی مذہب یہ سکھاتا ہی نہیں ہے، نہ ہندو دھرم یہ سکھاتا ہے، نہ گرن دھرم یہ سکھاتا ہے، نہ مسلمان دھرم یہ سکھاتا ہے، نہ کرسچن دھرم یہ سکھاتا ہے کہ آپس میں بیر رکھنا۔ جب چیز ایک ہی ہے، قرآن کا مطلب بھی وہی، گیتا کا مطلب بھی وہی، رامائن کا مطلب بھی وہی، گرنتھ کا مطلب بھی، پھر بھید بھاؤ کیسا؟ پھر مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ بھید بھاؤ کیسا؟ جیسے کہ انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے، میں ان کو پھر ایک بار مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ پنڈت ہادی ناتھ گنجو صاحب کا۔ اینڈ اکثر و بیشتر جب ہم ان کے پاس گئے تو ہمیشہ ان سے ہمیں تعاون ملا۔ ہمارے پاس اور ایک ہمارے بزرگ اور ساتھی پروفیسر اوتار سنگھ جی ہیں جو یہاں پر کچھ کہنا چاہیں گے۔ یہ ہمارے سکھ برادری سے وابستہ ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں پروفیسر اوتار سنگھ جی کو کہ وہ آئے اور مختصر کچھ الفاظ کہیں۔ جناب مولانا صاحب، سکھ برادری کے ممتاز جناب جیپال سنگھ انجینئر صاحب، دیگر حضرات، آپ سب کو میرا آداب۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مذہب کو ساتھ لے کر انسانیت کا ہمدرس دینے نکلے ہیں، اور یہ جو ادارہ دارین جو ہے یہ اپنے اس کام میں بہت آگے نکل گیا ہے۔ گرو گوبند سنگھ جی جو ہمارے 10ویں گرو تھے، ان کا فرمان ہے، ساچ کہوں سن لیو سبے، جن پریم کیو تن ہی پرب پائے۔ گرو گوبند سنگھ جی فرماتے ہیں کہ اے انسان سن میری بات، اور میں سچی بات آپ کو کہہ رہا ہوں، اس میں کسی قسم کی کوئی جھوٹ والی گنجائش نہیں۔ آپ لوگوں کو خدا تب ملے گا جب آپ کے دل میں پریم کی باشا، پیار کی باشا،
اور جب آپ اس بادشاہ کو لے کر آگے چلو گے تو آپ کو خدا ملے گا. دنیا میں 157 لگ بھگ مذہب ہے, 157 کے قریب مذہب ہے. 157 یہ آفیشلی ڈکلیئر کیا گیا ہے. کسی بھی مذہب کے کسی بھی پنے کو آپ کھول کر دیکھ لو, کوئی بھی مذہب ایسا نہیں جو یہ کہے کہ بھائی کسی دوسرے انسان سے آپ نفرت کرو. گرو نانک دیو جی کا فرمان ہے, اپدیش سنو تم گر سکھو. سکھوں کو دیا ہے اپدیش, ایک سبق دیا ہے کہ اللہ کا نام جو ہے وہ امرت ہے, وہ سچ ہے, وہ حقیقت ہے. سب سے بڑی خوش قسمتی ہم لوگوں کی یہ ہے, ایک گفٹ ہمیں اللہ پاک نے دی ہے, وہ ہے اپنے مذہب میں جہاں ہم نے جنم لیا ہے. سب سے پہلی دین خدا کی مسلمان کو اسلام کے اندر ڈال دیا, سکھ قوم کو سکھ ازم کے اندر ڈال دیا, کرسچنز کو. تو یہ اللہ کی دین ہے. This is not creation of a man. کسی انسان نے یہ چیزیں پیدا نہیں کی. دنیا میں جتنے بھی مذہب آئے یہ اللہ کی طرف سے آئے. If you believe in that, اگر آپ اس چیز پر اعتبار کرتے ہو, یہ اللہ کی دین ہے. اور مذہب کی بنیاد جو ہے وہ اندر اور باہر, جو آپ کا پھیل اور کول ہو اس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. وہی مذہب ہے. اور اس کو شبدوں کا, الفاظوں کا صرف سنگم نہیں بنانا ہے. اس میں پریکٹیکیبلٹی, پریگمیٹزم, ایکسپیریمنٹلزم, جو حقیقی طور پر انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کو بروکار لانا ہے. جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا, جس نئے کام کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا, مولانا صاحب نے بہت اچھے الفاظ میں کہا, اے انسان تو اللہ کا عکس بن, تو آئینہ بن اور آئینے میں دیکھ کہ تمہارا کام کیا ہے. کیا تو واقعی مومن بنا ہے؟ تم جس ملت سے تو تعلق رکھتا ہے تو واقعی اس ملت کا ملتی بنا ہے؟ اگر سکھ دھرم میں جنم لیا ہے تو واقعی تو سکھ کا وہ دھرم جو ہے اس کا پرچار کر رہا ہے, تو واقعی سکھ ہے. جب تک انسان اس عکس میں, اس آئینے میں اپنا عکس نہیں دیکھے گا, اپنے آپ کو نہیں دیکھے گا, پھر وہ تین چیزوں کی پہچان ہی نہیں کر سکتا, نہ اپنے آپ کی, نہ لوگوں کی, اور نہ اللہ کی. ان تین چیزوں کی پہچان ہی انسان اپنے آئینے سے, اپنے اس عکس میں دیکھ سکتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, مجھے کس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا اس دنیا میں, اور میں کیا کر رہا ہوں. جب تک اس چیز پر انسان فطری طور پر اندر سے جاگے گا نہیں, یہ مذہب دکھاوے کی بات بن جاتی ہے. دکھاوا. سکھ لوگ گردوارے میں جاتے ہیں, آپ لوگ بار بار نماز پڑھتے ہو, 5 وقت نماز پڑھتے ہو, ہم بھی گردوارہ جاتے ہیں صبح شام. مگر اس آئینے میں دیکھیں ہم اپنے آپ کو, کیا اس آئینے میں ہمیں کوئی مذہبی چیز نظر آتی ہے کہ کہیں دکھاوا تو نہیں بن گیا؟ کیا یہ حقیقت کہیں آ کر ہمارے وجود نے خراب تو نہیں کر دی؟ اس وجود کو دیکھنے کے لیے ہمیں ایک صاف دل,
صورت اور سیرت، جس طرح مولانا صاحب نے کہا پرسنالٹی، جو آپ کی سم ٹوٹل آف یور انر اینڈ ایکسٹرنل ٹریٹس ہے، اندرونی اور بیرونی. آپ گاڑی میں بیٹھو کسی کو چمٹی مارو لیکن ادھر تک داڑھی ہو اور کہے سردار تارا سنگھ جا رہا ہے، اور آپ کا ہاتھ چلے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، شاید مجھے یہ کہنی نہیں چاہیے مگر فطرتی میں تھوڑا تیز ہوں، لیکن کہہ دیتا ہوں. ایک دفعہ میں ہائر سیکنڈری سے نکلا تو گاڑی کا ایک بس آ رہی تھی تو گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا، تھوڑا سا میری گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا. تو وہاں ایک آدمی آیا، اس نے کہا ہو یارا پھٹویجس اصل بوٹل گوئے، اللہ پاک کی قسم شام کا وقت ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے لوگ اور اس وقت گردواروں میں پاٹھ بھی ہوتا ہوگا. تو میں پھٹویجس سے کسی گوئے اصل بوٹل. میں نے اس کو کہا کیوں میری کچھ گناہ کر جنا کچھ سا سیکھ تو ہے. بات نہیں ہے، بات آپ اندر اور باہر ایک کرو، تب آپ اللہ کا وہ پریم جو ہے وہ پا سکو گے. دیر آفٹر یو. مذہبی میں یہ میرے سامنے سر بیٹھا ہے، رفیق صاحب بیٹھا ہے، مسلمان ہے. میں کہتا ہوں یہ مسلمان ہے، صورت سے شکل سے یہ مسلمان ہے، سیرت سے دیکھوں میں اس کو تب مزہ آئے. میں سردار آپ کے سامنے کھڑا ہوں، سفید داڑھی ہے، کالی بھی کر سکتا تھا، لیکن میری صورت اور سیرت ایک ہونی چاہیے، تب جا کر میں اللہ کا جو پریم ہے وہ پا سکتا ہوں. آپ کا اندر اور باہر ہم سب کا، ہم خدا سے آج دعا گو کہ اللہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں وہ پوری وہ تمنا ہماری پوری. ہم کسی مقصد کے لیے آئے، ہم کسی مقصد کے لیے آئے، دکھاوے کے لیے نہیں. یہ جو ہے یہ فلاح وغیرہ یہ دکھاوے نہیں ہونے چاہیے. We should be practical. We should believe in practicalism. Fundamentalism. ہم سب بنیاد پرست ہیں، مسلمان بھی بنیاد پرست ہے، میں بھی بنیاد پرست ہوں، اتنا ہی بنیاد پرست ہوں جتنے آپ ہو، لیکن اس بنیاد پرستی میں میرا پیار سے لگنا چاہیے. اس بنیاد پرستی میں مجھے دوسروں کی عزت اور احترام کا وہ سمبل، اس میں مجھے آئینے میں وہ عکس نظر آئے. میں ایک بار ان تمام لوگوں کا جو اس ادارے سے وابستہ ہیں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. I have already attended 2-3 conferences earlier 2-3 years back. تو اس وقت اب انہوں نے آج بہت ترقی کی ہے اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ this is a joint venture. آپ لوگوں نے اس کو joint venture بنا دیا، سکھ مسلمانوں کا ایک کامن پلیٹ فارم. اس سے بڑی بات مجھ تارا سنگھ تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اس وقت بائی بہنیں بیٹی میرے ساتھ ہیں. اس کو کہیں جانا تھا، میں نے کہا آج آؤ آپ بھی تھوڑا یہ درس سنو. ادھر یہاں کوئی گانے نہیں گائے جائیں گے، یہاں درس دیا جائے گا حقیقت کا، پیار کا، مذہب کا، دوستی کا، بھائی چارے کا، امن کا. اور خدا کرے کہ جتنی بھی باتیں ہم نے یہاں کہی وہ پوری ہو جائے. I am really very delighted and on the behalf of Falaud Darain I congratulate him that انہوں نے بات کی کہ ہم اندر اور باہر کو ایک بنائیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی یہ فرمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے اور اندر اور باہر میں کوئی فرق نہ رہے، فرق رہے بھی تو میرا اندر میرے باہر سے اچھا ہو اور میرا باہر وہ بھی اچھا ہو. یعنی ہمارا جو اندر ہے وہ کم سے کم ہمارے ظاہر کے برابر یا اس سے زیادہ بہتر ہو. پریکٹیکلٹی کی بات ادارے فلاح دارین، کیونکہ پھر وہی بات آ رہی ہے کہ دین کو سمجھنا اور اس پر پھر چلنا یہ ہماری سوسائٹی کے لیے ایک اچھی چیز ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک چیریٹی ٹرسٹ یہاں قائم کیا ہے المعاونین جس کا نام ہے. ہم نے ڈرگ ڈی ایڈکشن پروگرام چلایا یہاں پر. UN کے ریکارڈ کے مطابق 70,000 ڈرگ ایڈکٹس ہمارے کشمیر میں ہیں.
ان کے لیے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کی فکر کے لیے ادارے نے ایک ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر قائم کیا. ہمارے یہاں بلڈ ڈونیشن کیمپس ہوتے ہیں. لاسٹ منتھ مئی میں 20 پوائنٹس بلڈ ڈونیٹ کیے گئے. سو دس از پریکٹیکلٹی. وی ہیو ٹو بی پریکٹیکل. ورنہ حضور علیہ السلام کا بھی یہی فرمان ہے کہ اگر آپ کہو اور کرو نہیں تو وہ کرم آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے ہیں. مختصر کیونکہ وقت بہت کم رہا، میں مختصر پروفیسر عارض بالی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ مختصر الفاظ میں یہاں پر کچھ کہنا چاہتے ہیں. پروفیسر عارض بالی صاحب. پہلے یہ سب اتنی ذات سے انہوں نے شخصیت کے بیلنس کا جو ہے ایکولیبریم جو ہے اس کے بارے میں اس طریقے سے انہوں نے بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے آگے مذہب پہ باتیں کرنا بہت مشکل ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا اور جو بات اس وقت تک نہیں کہی گئی کہ دیکھیے جیسے شخصیت ہے اس میں ایک قسم کا ایکولیبریم ہوتا ہے، ایک قسم کا ہاں وہ ہونا چاہیے. جتنے بھی ہمارے وہ جب تک وہ نہیں ہوتا ہو تو نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ہماری سوسائٹی میں بھی اسی طرح کا توازن ہونا چاہیے. لیکن اگر سوسائٹی میں اگر توازن ہوگا تو کس لحاظ سے ہوگا؟ کیونکہ سوسائٹی جو ہے اس کا بھی ایک اسٹرکچر ہوتا ہے. سوسائٹی کوئی ایسی غیر معمولی سی چیز نہیں، ہوا نہیں ہے. اس کا بھی ایک اسٹرکچر ہوتا ہے اور وہ اسٹرکچر جو ہے اس کے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں. وہ اسٹرکچر جو بنا ہے 5 6 7 استمبھ جو ہیں ان سے بنا ہے. جیسے فیملی ہونی چاہیے. اگر فیملی نہ ہو تو سوسائٹی نہیں ہو سکتی. شادی نہ ہو، بیاہ نہ ہو تو سوسائٹی نہیں ہو سکتی. پھر کنشپ جو ہے آپس کی رشتے داریاں کاسٹ وغیرہ یہ نہ ہو تو سوسائٹی نہیں چل سکتی. پھر اس کے علاوہ پولیٹکس جو ہے جس کو ہم سیاست کہتے ہیں یا جو بھی اس کو نام دو، یہ نہ ہو تو ہم دنیا میں کیسے چلیں گے؟ اپنے ہاتھ پہ چل جائیں گے لیکن دنیا کے ساتھ کیسے چلیں گے؟ پھر اس کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے، سب سے مین سم جو ہے وہ ہے مذہب. مذہب بھی ایک ستمبھ ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے اور وہ سٹرکچر بناتا ہے سوسائٹی کا. جیسے یہ باقی انسٹیٹیوشن سوسائٹی کا سٹرکچر بناتے ہیں اسی طرح مذہب بھی سٹرکچر میں شامل ہوتا ہے. لیکن توازن ہونا چاہیے. اگر توازن نہیں ہے تو مذہب اپنا کام، اپنا عروج، اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا. توازن ہونا چاہیے. اگر مذہب میں دباؤ ہے، اگر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو فیملیز ہیں، کیونکہ فیملی بہت امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے، اگر وہ فیملی اگر ٹوٹ جائے کیسے ٹوٹے گی؟ بزرگوں کا نہ مانو یہ تو مذہب بھی سکھاتا ہے. بڑوں سے بغاوت کر دو یہ تو مذہب ہی سکھاتا ہے. سچائی سے بھاگو یہ تو مذہب ہی کہتا ہے. میں یہ کر دوں گا تو کہو یا نہ کہو مذہب ہی سکھاتا ہے. میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مولانا صاحب نے اس کو بڑی وسعت سے بڑے ڈھنگ سے سمجھایا ہے اور میں متاثر ہوا. میں ان کی بات کرتا ہوں کیونکہ جو مقصد کی بات ہے کہ خدا کے لیے، خدائی کے لیے، کائنات کے لیے انہوں نے ایک توازن پیدا کیا اور اس کے حساب سے انہوں نے اپنی پرسنالٹی جو ہے، ہماری جو شخصیت ہے اس کو اتنے پیارے ڈھنگ سے بیان کیا ہے جس کا میں صرف تھینکس کر سکتا ہوں.
पर मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर अगर मजहब का जो ये है ग्राफ ये बहुत ऊपर चला जाता है तो तवाज़ुन निकल जाएगा। क्यों कि इसके बाकी इंस्टीट्यूशन भी हैं। अगर फैमिली टूटती है या फैमिली पे ही चलता रहे तो फिर भी मुश्किल हो जाएगी। तो इसमें जो ग्राफ है, ये जो मजहब है या फैमिली है या मैरिज है या सोसाइटी है या इकोनॉमिक्स है या पॉलिटिक्स है या किनशिप है, ये सारी चीज़ें जो हैं सोसाइटी बनाती हैं। और इसका आपस का जो तालमेल है वो गहरी बात है। उस तालमेल को बनाना, उस तालमेल को कायम रखना सबसे बड़ा मकसद है। मैं उसको सबसे अहम मकसद कहता हूँ। क्यों कि हर मजहब यही कहता है भाई तालमेल रखो, अपने आप को इतना बड़ा मत कह दो कि मैं खुदा हूँ, खुदा को तुम मानो। तो वो तालमेल जो है वो हमारे अंदर का हो या बाहर का हो या सोसाइटी का हो या इंस्टीट्यूशन गुरुद्वारों का या मस्जिदों का या मंदिरों का तालमेल, अगर ये ही गलत है तो हम कैसे सुधर पाएंगे? मुझे अपना ये मैं सोचता हूँ, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, मुझे बहुत अर्सा हो गया कि यहाँ होने के बाद मैंने देखा कि आज बहुत फर्क आ गया है। जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, इसी स्कूल में पढ़ता था, तब बात कुछ और थी। और अब जब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, अब वो बात मुझे नहीं मिलती। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि चंद लफ्ज़ कहने को आपने जो मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच वाली साहब। यहाँ पर हम अभी इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। सो एक चीज़ सबने यहाँ कही कि हमें तालमेल बनाना है, लेकिन सवाल ये है कि हमें एक स्टेप से आगे जाकर सबसे पहले एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी है, और उस समझने के लिए हमें कुछ वक्त सर्व करना होगा, एक दूसरे के करीब जाना होगा, एक दूसरे के आइडियाज़, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, उसको समझना होगा। अगर मेरा दोस्त मुझे जान ही न पाए तो मैं क्यों खफा ना हूँ कि वो मेरा दोस्त न रहा। आखिरी इस टाइम हो चुका है। मैं मुख्तसर तौर पर डॉक्टर गुलाम कादिर लोन साहब को दावत दूंगा कि वो डाइस पर आए और चंद अल्फाज यहाँ पर कहें। गाइड के दरमियान, ज्ञान के दरमियान डायलॉग की बातें हो रही हैं, लेकिन बदकिस्मती यह है कि इस दौर में मज़ाहिब के बारे में जितनी गलतफहमियाँ पाई जाती हैं उतनी किसी दौर में नहीं पाई गई। हम कल्चर, तहजीब या इतिहास की तारीख पढ़ते हैं और उसमें दिलचस्पी रखते हैं। हालांकि हमने खुद देखा है, बहुत बड़े बड़े मुफक्किरीन, खुद अल्लाह ने पाक का हाल ऐसा कि वो चाहते थे कि तमाम मज़ाहिब में, तमाम कम्युनिटीज़ में जो मुश्तरक बातें हैं, जो कॉमन पॉइंट्स हैं, उनको एक जगह जमा करें। उनकी तमन्ना थी कि काश मुझे वक्त मिल जाता कि दुनिया के मुख्तलिफ अक़वाम में, मुख्तलिफ अदयान में, मुख्तलिफ मज़ाहिब में कितने मुश्तरक निकात हैं, मैं इनको जमा करना चाहता था, लेकिन उन्हें मदद नहीं मिली। क्योंकि इस्लाम के बारे में आम तौर से गलतफहमियाँ पाई जाती हैं। मैं दो किताबें रिकमेंड करेंगे आपके लिए जिन्हें आप आज भी हासिल कर सकते हैं। एक हमारे जमात इस्लामी के अमीर हैं मौलाना जलालुद्दीन अमरी साहब, उनकी एक किताब है इस्लाम में गैर मुस्लिम के हुकूक। मैं तमाम गैर मुस्लिम भाइयों से इल्तिमास करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि उस किताब को पढ़ें और देखें उसे कि इस्लाम ने उनके जज्बात, उनके ख्यालात का कितना ख्याल रखा है। और एक और किताब जो दावत इस्लाम के बारे में,
آپ کی بہت سی غلط فہمی کا ازالہ کرے گی، بہت سی غلط فہمی کو دور کرے گی۔ وہ ڈاکٹر آرتھر کی کتاب ہے پریچنگ آف اسلام، اور خود علامہ اقبال کے بارے میں تمام دنیا میں عام طور سے مشہور ہے کہ وہ فنڈامنٹلسٹ تھے اور صرف اسلام کی باتیں کرتے تھے۔ میں صرف 2 شعر آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ گرو نانک کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، پھر اٹھی آ کر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ یا اسے سوائے رام تیرتھ کے بارے میں کہا ہے، آہ کس انداز سے توڑا ہے تو نے رنگ بو، میں بھی تک ہوں اسیر امتیاز رنگ بو، میں بھی تک ہوں اسیر امتیاز منتو۔ یہ منتو کا امتیاز ہے، اس منتو کے امتیاز کو کوئی شخص اس وقت تک نہیں توڑ سکتا جب تک ہمارے مرشد مولانا فاروق خان صاحب نے جو حق کی تشریح کی ہے، جو حق کے خصائص بیان کیے ہیں، جو حق کے امتیازات بیان کیے ہیں، جب تک آدمی ان پہ غور نہیں کرے گا، جب تک آدمی اس حق کا تابعدار اپنے آپ کو نہیں بنائے گا، وہ منتوں میں اسیر رہے گا، رنگبو میں اسیر رہے گا۔ اس لیے ہم سب کو اس لیکچر نے، اس تقریر نے غور و فکر کا موقع دیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ بھی اس کا خیال رکھیں گے اور ہم کو بھی اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔